جی ڈیفینیٹلی کل سے جو ایک کشیدگی کا ماحول بنا ہوا تھا اس میں ظاہر سی بات ہے پاکستان نے ایک طرح سے انڈیکیٹر دے دیا تھا کہ کیونکہ یہ پاکستان کی علاقائی سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی ہے ایران کی جانب سے، جو کہ ناقابل فہم تھی۔ بنیادی طور پہ بار بار پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جب ڈپلومیٹک چینل موجود تھے جن کے ذریعے اطلاعات کا تبادلہ بھی ہو رہا تھا اور وہاں سے اگر کوئی کنسرن تھے ان کا اظہار بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ایران نے وہ راستہ نہیں اپنایا۔ اور اس بات سے بھی حیرانگی کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ڈیووس کے فورم کے اوپر وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب سے ایرانی حکام کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی اور اس دوران ایک وفد پاکستان کا وزٹ بھی کر رہا تھا، جبکہ سمندر کے اندر پاکستان اور ایران کی جو بحری افواج ہیں وہ مشترکہ مشقوں میں مصروف تھیں۔ ایسے میں ایران کی جانب سے اس طرح کا انتہائی اقدام اٹھانا کہ جس میں پاکستان کی جو بارڈر کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کے اندر کسی ٹارگٹ کو نشانہ بنانا، ظاہر سی بات ایک بڑی حیران کن بات تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے پھر کل اس کے اوپر غور و فکر کیا گیا کہ کیوں نہ اسی کو لے کے پاکستان پھر اس طرح کا جواب دے، کیونکہ اس بات کی بھی ایک تاریخ ہے موجود کہ بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو پاکستان میں مسلح افواج اور عام لوگوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، اور ان کے سارے تانے بانے اور ایران کی سرزمین میں کہیں نہ کہیں ملتے ہیں۔ تو آج پھر یہی ہوا کہ سیستان اور بلوچستان کے علاقے میں ایسے ٹارگٹس کہ جن کے بارے میں پاکستان کے پاس ایک بڑی کریڈیبل انٹیلیجنس انفارمیشن تھی کہ ان کے ہاؤڈیٹس وہاں پہ موجود ہیں، اور جب تک اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ 7 جگہوں پہ ان ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جیسے کہ اسٹیٹمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس میں متعدد وہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اس میں BLA کے لوگ بھی تھے، BLF کے لوگ بھی تھے، جو وہاں ایران کی سرزمین کو بطور سیف ہیون استعمال کر رہے تھے، اور ان کے وہاں پہ ٹریننگ کیمپس بھی تھے، اور وہیں سے وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے۔ تو میرا خیال میں ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایران کی جانب سے کوئی باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر ریئیکشن نہیں آیا، اور نہ ہی ہم نے کوئی دیکھا ابھی تک کہ دونوں ملکوں کے درمیان ڈپلومیٹک چینل کوئی اوپن ہوئے ہوں دوبارہ سے کہ جس کے ذریعے اس کشیدگی کے ماحول کو کم کرنے کی ایک کوشش کی جائے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جیسے آگے وقت بڑھے گا تو توقع کی جا رہی ہے کہ یا تو خود دونوں ممالک اب ریپروچمنٹ کی طرف جائیں گے، اس کشیدگی کو اب نیچے لے کے آئیں گے کیونکہ یہی ایک بہتر آپشن ہے، یا پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کل کے دن بھی ہمارے دوست ملک چین کی جانب سے اس معاملے پہ تشویش کا اظہار بھی کیا گیا، اور پھر دونوں ممالک سے یہ کہا گیا کہ وہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں اور کوئی ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے جس سے کشیدگی میں اور اضافہ ہو۔